میں ایٹ دی اینڈ خالد عمران نذیر صاحب ایکس منسٹر اینڈ چیئرمین ٹاسک فورس ہمارے بھائی ہمارے دوست ان کو دعوت دوں گا کہ شوکت وہاب صاحب کے بارے میں اور ہماری ٹیم کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کریں گے. بالکل کیمرے قریب اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خالد عمران صاحب سے کچھ زیادہ سمجھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی محترم میرے بڑے بھائی جناب پیر و مرشد سجاد حسین بھٹا صاحب، اور میں ان کو اس لیے پیر و مرشد نہیں کہتا، میں جب یہ بی سی لاہور تھے تو میں جب ان کو ملا کرتا تھا تو میں ان کے گھٹنوں کو چھو کر ملا کرتا تھا. تو ہمارے کچھ کلیگز نے بڑا اعتراض کیا کہ یار ہے کہ گل ہوئی تھی ایم پی ہو تھی ڈی سی لاہور کے گوڈے پڑھتے ہو. تو میں چونکہ جا کے دیکھ چکا تھا ان کا جھنگ میں جو بھی سلسلہ معاملہ تھا، تو میں ان لوگوں کو کہا کرتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی. تو وہاں سے جو دعا لے کے آئے تھے آج بھی کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے گا انشاءاللہ. تو پھر میرے تو نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، تو نہ تو میرے والد کا نام کسی کو پتا تھا کہ کس کی اولاد ہے، لیکن اللہ نے بے پناہ عزت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محترم سجاد بھٹا صاحب کی جان میرے بڑے بھائی، میری زندگی کا جو سیاسی سفر ہے جو ہم نے پارلیمانی سیاست کی ہے، اور بہت زیادہ سفر جو ہے وہ 90% سفر ہمارا اکٹھا گزرا ہے سلمان شیخ صاحب کے ساتھ. اور تعلق تو پہلے سعد بھائی کے ساتھ تھا، لیکن پھر جو تعلق سلمان بھائی سے بنا وہ ایک سگے بھائی سے زیادہ ایک تعلق بنا. پھر جب پیار زیادہ ہوتا ہے تو کبھی بھی لڑائی بھی ہوتی ہے، تو لڑائی بھی اس لیے ہوتی ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ شروع سے ایک پیار کا محبت کا رشتہ ہے. شوکت وہاب صاحب کی بات اینڈ میں کریں گے. محترم ڈاکٹر شاہد پرویز صاحب کی اگر میں بات کروں تو میں جن چند باتوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، مخلص ساتھی آپ کے لیے نعمت ہوتے ہیں اور اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات نے جو نعمتیں مجھے عطا کی، میں سمجھتا ہوں اس میں سے ایک میسج جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد پرویز ہے. میری زندگی کا، میں اگر اپنی زندگی کی کمائی کی بات کروں تو چند نام میری زندگی میں میری کمائی ہے، اس میں شاہد پرویز صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے. میں جب منسٹر تھا تب بھی میرے منسٹر یہی تھے، اور جب میں نہیں ہوں تو تب بھی میرے سارے کام معاملات جو ہے وہ یہی دیکھتے ہیں. تو میں ان کی زندگی سے کے لیے ہر وقت دعا کر رہتا ہوں. ڈاکٹر فیاض راجہ صاحب سے بہت چیزیں سیکھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہم کھڑے تھے، 2008-9 کی قانون بات تھی. تو راجہ صاحب جب شہباز شریف صاحب کبھی جلال میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے لوگ پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ لوگ، کئی لوگ بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں ان کی بنے گا. تو راجہ صاحب بڑے ریلیکس کھڑے تھے، بڑا کوئی مسئلہ تھا. تو میں نے کہا راجہ صاحب تاریخ کیڑی طاقت ہے جہاں تمہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہو رہی. تو مجھے آج بھی ان کا وہ فکرہ یاد ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میرے کو ایمان کی طاقت ہے. تو مجھے آج بھی وہ فکرہ یاد ہے. چودھری نریش شکور صاحب کو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، اللہ نے ان کو بے پناہ عزت سے نوازا ہے. اور جو شوکت وہاب صاحب کا پیار چودھری نریش شکور صاحب کے ساتھ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سب سے زیادہ پیار ان کے ساتھ ہے. وہ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ شوکت وہاب کا اور میں بہت خوش فہمی کا شکار ہوا کرتا تھا کہ سب سے زیادہ میرے میں پیار ہے. تو پھر جب بندہ خوش فہمی کا زیادہ شکار ہوتا ہے تو امیدیں بھی زیادہ لگا لیتا ہے. تو اس الیکشن میں جب لوگوں نے بڑے ان کے ڈیرے پہ لگے جھنڈوں کی تصویریں بھیجی تو میں سر پہ ہاتھ مار لیا. میں نے ایک ہی کہتے کرو ہی حملہ ہو گیا. تو مجھے شوکت وہاب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اکیلی سیاسی جماعت ہے، میں صرف میرا بھرا ہے چودھری نریش شکور، وہ جدھر ہے میں ادھر ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ میں اپنا تعلق کلیم کرتا ہوں شوکت وہاب کے ساتھ. اس تعلق کے باوجود اس نے مجھے بڑی کلیئر بات کی کہ جہاں چودھری نریش شکور صاحب ہیں میں وہیں ہوں. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے اور ہمت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق کو اسی طرح قائم دام رکھے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ 2 ہی خواتین یہاں موجود ہیں. مانیہ پیچھے بیٹھی مسکرا رہی ہے، اور امامہ کو میں نے کبھی خاتون سمجھا ہی نہیں، اس کو ہم نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے. تو ہمارا سلیمی صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. حضرت جمال سلیمی صاحب کے والد سے ہمارا بے پناہ تعلق تھا، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور کیپٹن سلیمی صاحب اللہ کو غنی کی رحمت کرے بڑی اعلیٰ شخصیت تھے. اور سلیمی صاحب کے اندر ان کی چند جھلکیاں آتی ہیں، ساری نہیں آتی. تو اگر سلیمی صاحب اتنے شریف آتے ہیں تو وہ سوچیں کہ اتنے شریف ہوں گے. اور وہ اتنے انٹلیکچوئل انسان تھے کہ کبھی آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو ہمارا سلیمی صاحب کے ساتھ تعلق بہت بعد میں بنا، ان کے والد سے بہت پرانا تعلق تھا. رضا خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. اور جو باقی دوست صاحب، زاہد چودھری صاحب کی بات آپ نے کی. زاہد چودھری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جب میں
हेल्थ में मुझे कोई मेरा ना कोई ताल्लुक था ना कोई वास्ता था, तो मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन का बंदा था, मुझे वहाँ से धक्का पड़ा। सियासत में धक्के पड़ते रहते हैं अक्सर, कभी कभार, जैसे भी पिछले दिनों ये धक्का मुझे पड़ा था, आप सबको पता है, आपसे ज़्यादा किसको पता है। तो जब वो धक्का पड़ा तो मैं हेल्थ में आ गया, तो मैंने लाइक से कहा कि जो साहब मेरा ही लगता है हेल्थ ना, मैं तो इतना कोको नहीं आती हेल्थ की। तो इन्होंने मुझे 2-3 टिप्स दी, जिनमें से एक टिप जो मुझे आज भी याद है कि इन्होंने कहा हाय साहब तुसी जो मर्जी हो जाए, तुसी वाइट के नाल पंगा नहीं करना, इन्होंने बना के रखी। मैं कहा जो सब ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ यार ये सारे मुंडिया ने ना ਜਿਹੜੇ वाइट ਏਜ में ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ प्रोफेसर होंगे। तो आज भी वो तारीख फिक्र चल सब आपको मुझे याद है, और यकीन करें कि आज भी वाईडीए के वही साथी दोस्त अमर बंदेशा साहब की बात करेंगे, ठीक है। हमने इस ऑपरेशन के दौर में अमर बंदेशा को सिर्फ मैसेज किया, और मैसेज भी नहीं किया तो जो उसके कमरे में चला गया हमारा नाम लेके उसने उसकी एनजीओ के तक कर डाली है। तो कहने का मतलब है कि दोस्त जो हैं वो असासा होते हैं, और ये सारी टीम जो राइट लेफ्ट पे जो सब बैठी है, यकीन करें कि मुझे अपने खानदान और अपनी फैमिली के साथ प्यार करते हैं, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या लोग हैं कि जब इंसान इक़्तिदार से चले जाता है तो बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं, लेकिन ये जो टीम मेरे आगे बैठी है ये ब्यूरो मुर्शद की वो टीम है कि इनको नहीं पता था कि हेल्थ मिनिस्टर कौन आया और कौन नहीं आया। इन्होंने हमेशा ख्वाजा इमरान वज़ीर को अपना भाई भी समझा और अपना हेल्थ मिनिस्टर भी समझा, और ये वफादार तरीन टीम है। यानी इनके अंदर मैं हमेशा ये कहा करता था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ बड़ी सख्ती, ड्रग इंस्पेक्टर्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। जितनी आप मेहनत की यहाँ बात हुई फैज राजा साहब से लेके सजाद राजा साहब और सलमान रशीद साहब से लेके आज मैं ये बातें कर रहा हूँ, सीबी साहब जिस वक्त CDC हैं, इंदर खान साहब बैठे हैं, इस टीम ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई मरतबा यकीन करें कि आपके सूबे को बहरानों से निकाला है, कई मरतबा लोगों की जानें बचाई हैं। स्पोलियस ड्रग्स का खात्मा करना कोई मजाक या आसान बात नहीं था, यहाँ गोलियां भी चलती देखी हैं। जो याद होगा आप सबको जब हम वो शेखपुरा गए थे तो फायरिंग शुरू हो गई थी, तो इन साथियों ने इन दोस्तों ने अपनी जानों तक की परवाह नहीं की, लेकिन उसके बावजूद इनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला करती थी। मुझे इस बात की बड़ी शदीद तकलीफ थी, और ये वो टीम है कि फिर मैंने सोचा कि अगर आज तो बात फिर ये टीम मेरी है तो मैं नाम है। और मुझे आज भी याद है कि 100 के ऊपर मीटिंग थी, और मैं उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब सुभाष साहब के साथ बहस पड़ा, और सिर्फ अपने ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारी टीम है उसकी वजह से बहस पड़ा, और मैंने कहा कि इनको एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं मिली, ये आपके घर के दरवाजे वापस गए हैं। और फिर मैं जब बोलता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कितना बोलता हूँ। तो उसके बाद सलमान साहब और मैं थे, और इत्तफाक अस्पताल था और सुभाष साहब थे, और हम दोनों को टेंशन बड़ी बिजी थे, 3.5 कम पहले। तो ये नहीं कहने का मकसद है कि ताल्लुक ऐसा बना। शौकत आप साहब के ऊपर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास बातें हैं, और यकीन करें कि इतनी बातें हैं कि शायद आज वक्त कम पड़ जाए, लेकिन चूँकि अब वक्त ऐसा है कि खाने का टाइम भी है और बड़ी देर से सारे दोस्त बैठे हैं। मुझे शौकत आप साहब का नहीं पता था, जब मुझे टास्क फोर्स का मामला जो है हमने स्टार्ट किया, जाहिर साहब को याद होगा कि हमें किसी ने ये ड्यूटी नहीं दी थी। आज मैं आपको ये भी बता दूँ, हमने वो ये ड्यूटी नहीं दी थी, तो ड्यूटियाँ कभी कोई नहीं देता। यहाँ जो काम करना शुरू हो जाओ और अगर अच्छा हो जाए तो कहते बस चुप के रखो, कर दो। आप बुढ़ा साहब जब DCO थे तो इनको पता है, इनको कोई CM थोड़ी कहते थे कि ये करो या वो करो, ये खुद से अपने आइडियाज पर काम किया करते थे, और लाहौर के लिए दर्जनों किस्म के इनके जो आइडियाज थे मैंने अपने उस दौर में इनको काम करते देखा। और सजाद बुड्ढा साहब की एक चीज़ मैं आज सबके सामने कहना चाहूँगा कि मैं इनसे अकीदत का रिश्ता इसलिए भी रखता हूँ कि इनकी नज़र बड़ी गहरी है। एक मरतबा मुझे किसी NOC की जरूरत थी, आप बड़े हैरान हो गए कि मेरे साथ वो दोस्त था जिसके लिए मुझे NOC रिक्वायर्ड था, बुड्ढा साहब ने मुझे 7 पेपर पे साइन करके दिए। बीइंग DCO, आज के किसी DCO को कहे ना कि 7 पेपर पे साइन करके दिए तो मैं देखता हूँ करता है नहीं करता, तो मैं कहा ये ब्यूरो मुर्शद 7 कागज पे साइन करता है, तो उन्होंने कहा मैं भी बंदा देख के साइन करना ना, जाओ जो मर्जी लिख लो। तो ये वो एक फिक्रा है वो बात जो मैं इनकी आज तक के भूल पा रहा, और हम बड़ी कोताहियाँ कर देते हैं, और ज़िंदगी की मसरूफियत में बाज़ दफ़ा जो है वो अपने मौसमों से उसका रब्ता नहीं रख पाते। लेकिन यकीन करें कि ये जो टीम यहाँ बैठी है, जो साथी यहाँ बैठे हैं और आप लोग जो बैठे हैं, ये सारी जो टीम है ये खुशकिस्मत लोगों को मिला करती है। और शौकत साहब आप खुशकिस्मत आदमी हैं कि यकीन करें मुझे अदर CP साहब से सबसे पहले मेरी गुफ्तगू हुई जब हमने इस टास्क फोर्स को बनाने का काम चलाने का काम शुरू किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि खास साहब एक काम अगर कर लिया ना तो काम अपना बड़ा सही हो जाए।
میں نے کہا سیمی صاحب کی کریے تو سیمی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ بندہ شوکت واہ اینو لے آؤ گے کام بڑا چلے گا. ہاں لیکن شرط ایک ہی ہے. میں نے کی شرط ہے یعنی 6 مہینے میری گارنٹی اور اس کے بعد میری گارنٹی کوئی. تو بہرحال سیمی صاحب بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑی نظر دی ہوئی ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے شوکت وہاب صاحب نے اینٹی اسپوریس ڈرائیو کو لیڈ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ جو ٹیم بیٹھی ہے اگر اس ٹیم نے وہ محنت نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی ہٹ کا وزیر نہ بنتا. میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب نے مجھے ہیڈ کا وزیر بنایا اور صرف اور صرف اللہ کی ذات کے بعد ان سب کی دعاؤں کے صدقے اور آپ ساروں کی محنت کی وجہ سے بنایا تھا. جو کام آپ نے کر کے دکھایا تھا. اب نوید اور جواد بندی سے آئے ہوئے ہیں, ساتھی ہمارے ملتان سے آئے ہیں, سب بیٹھا, باقی سارے دوست فیصل آباد سے آئے ہیں. یہ سارا جو گلدستہ یہاں پر اکٹھا ہوا ہے یہ شوکت صاحب آپ کی محبت سے زیادہ خوشی میں اکٹھا ہوا. خوشی بڑی ہے ان اس لیے پریشان نہ ہوئے گا. مگر یہ خوشی ہے کہ آپ کل کو بڑی تو چیز بن کے واپس آئیں. کیونکہ زندگی میں بھی آپ تو بھی تھے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے جانے کی خوشی ہے, وہ بھی ہے ان کو ویسے, لیکن ان کو یہ خوشی زیادہ دیر منانے نہیں دوں گا. بھائی اشتہار یہیں پہ ہے, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اشتہار کہیں نہیں جا رہا. تو شوکت صاحب کے بھائی جن کے بھی ذکر ہوا, اب وہ کہہ رہے ہیں جنرل ہو گیا اس وقت میڈیٹر تھے, تو میرے ان سے ملاقات ہوئی. وہ انتہائی شریف اور انتہائی سادہ انسان ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ہماری انکوائری لگا دی. پھر شوکت صاحب ایک FIA میں ایک اور جگہ پر بھی انکوائری لگ گئی. تو میں نے کہا شوکت صاحب سامنے کا مسئلہ ساڑھا تھا بڑا پڑا سے ہے, لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ بہت شریف آدمی ہے. پھر انکوائری سے وہاں بھی کلیئر کرانی پڑی. تو اس لیے وہ جنرل بھی بن گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. شوکت وہاب صاحب کو اتنے جنرل ہونا چاہیے سی تو انہوں نے جڑنا سرکاری دوسری نوکری ہونا چاہیے سی. لیکن مجھے امید ہے کہ شوکت وہاب صاحب جو ہیں یہ اللہ نے ان کو جو زیادہ صلاحیتیں دی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. دیکھیں ہر انسان میں 10 خوبیاں ہوتی ہیں, ایک آدھی خامی ہوتی ہیں, مجھ میں بھی آپ میں بھی ہیں. لیکن انسان کی جو خوبیاں ہیں, بعض انسان کی خوبیاں اس کی خامیوں پر قابو پا لیتی ہیں. اسی طرح شوکت وہاب صاحب کے اندر بھی اگر کوئی ایک آدھی بات ہوگی تو ان کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس طرف جو ہے ہمارا دھیان ہی نہیں آنے دیتی. تو بچے جو ہیں سارے ساتھی ہمارے اس لیے بھی خوش ہیں کہ آج تو تھوڑا جا چودھری صاحب پہ ہوتا ہے نا تو بات دفعہ بندہ دبا دبا رہتا ہے, وہ اپنا کھل کے کہنا موقع ملے گا جہاں پہلے ملتا نہیں تھی. تو لیکن شوکت وہاب صاحب چونکہ آپ اپنی طور پہ پچھلے کئی ماہ سے اپنے آپ کو اپنی طور پر ریٹائر کر چکے ہیں اور وہ سیاست کے میدان میں آنے کی پوری تیاری میں ہیں. لیکن ان کو میرا خیال ہے 2 سال کی پابندی کا سامنا باہر بھی کرنا پڑے گا. ابھی اس الیکشن میں تو شوکت صاحب یہاں سے الیکشن لیڈر آ جو سب میں نہیں کیا ہے لیکن یہاں پہ تو تسی بھی انشاءاللہ سب پہ تسی بھی سب پہ پہلے نا پیرو مرشد کی کمپین کرو پھر اگلے پاسے آنا. لیکن ایک چیز جو میں اینڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ شوکت وہاب صاحب پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جب آپ کی اولاد اچھی ہو جاتی ہے نا, جیسے بھی ڈاکٹر فیاض عالم صاحب نے متعلق یہ بات کی, جب آپ کی اولاد اچھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی سمجھیں کہ اللہ کی ذات کا آپ کے اوپر فضل ہے. جس طرح سیمی صاحب کی میں بات کرتا ہوں تو سیمی صاحب کے والد نے اپنی اولاد کو اچھا ہوتے دیکھا. اسی طرح آپ سب یہاں بیٹھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کو اچھا کرے, میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. لیکن جو گلدستہ ہمارا بنا تھا, بظاہر شوکت صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن شوکت صاحب کبھی بھی ہم سے نہ جدا ہو سکتے ہیں, نہ علیحدہ ہو سکتے ہیں اور نہ ریٹائر ہو سکتے ہیں. شوکت صاحب جیسا بڑا ریٹائر نہیں ہو سکتا. یہ جہاں بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ he will lead with the front سے لیڈ کرے گا. یہ جس میدان میں بھی جائے گا, سیاست میں جائے گا, وہاں بھی فرنٹ سے لیڈ کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ نے